دعوتی و اصلاحی اور روحانی علاج سے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عارف محمود سلفی آفیشیل کو سبسکرائب کیجیے۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ کسی صاحب کا یہ سوال ہے کہ علاج کے لیے کیا جنات سے تعامل لینا جائز ہے اگر جنات مسلمان ہوں تو؟ سب سے پہلی بات، جو روحانی علاج ہیں یا بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کا علاج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے، آپ کی سنت سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ کا سوال کہ کیا علاج کے دوران کسی بھی مسلمان جن سے آپ تعامل لے سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں؟ اصل میں اس روحانی علاج کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ یہ ہے کیا۔ کوئی علاج معالج کرتا ہے، وہ کیا علاج ہے؟ علاج یہ ہے کہ ایک مریض آپ کے سامنے آ کے بیٹھا، اس نے آپ کو اپنا مسئلہ بتایا، چاہے وہ جناتی ہے چاہے جو بھی ہے، آپ نے اللہ مالک کی توفیق سے اس کا علاج کرنا ہے، دم کے ذریعے کرنا ہے، اور دم کے اندر آپ قرآن کی آیات کو پڑھیں گے۔ یہی طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ یہی طریقہ ہمیں شریعت بتاتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس طرح کا کوئی مریض ہے کہ آپ نے اس کو دم کرنا شروع کیا، اس کے بعد اس کی حالت بگڑ گئی، خراب ہو گئی، دورہ پڑ گیا، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، یا ایسا اس کے ساتھ کوئی جناتی مسئلہ ہے جو بہت زیادہ طاقتور ہے، تو آپ اگر کہیں کہ میں کسی مسلمان جن کو اپنی مدد کے لیے بلا لوں تو کیا یہ جائز ہے؟ میرے پیارے بھائی، یہ بات سمجھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے مریضوں کا علاج کیا۔ آپ نبی تھے، جنوں انس کے لیے آپ شریعت لے کر آئے۔ ایسے موقع پر کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جن بادشاہ کو یا جو بھی ان کا سردار ہے اس کو اپنے ساتھ بلایا کہ میں اس جن کو نکالنے لگا ہوں تو تم بھی آ جاؤ؟ یا کسی صحابی کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہو؟ یہ بات کہنا بظاہر، اگر اس بات کی گہرائی میں نہ جایا جائے تو بظاہر یہ ایک عام سی بات نظر آتی ہے کہ کسی بھی مسلمان جن کو ساتھ بلا لو، لیکن در حقیقت یہ انسان کے عقیدے کے اوپر ضرب لگاتی ہے بات۔ وہ جو علاج کرنے والا ہے اس کے عقیدے کے اوپر ضرب لگتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ عقیدے پہ کیسے ضرب لگی؟ موحد ہے، اہل و توحید سے اس کا تعلق ہے، شرک سے انتہائی دور ہے، تو پھر اس کے عقیدے پہ کیسے ضرب لگے؟ ایک مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر کسی عامل نے، علاج کرنے والے نے کسی مریض کا علاج کیا۔ اب جب علاج کیا جا رہا ہے، اس مریض کی بیماری، اس کے دورے کے اندر شدت آ گئی۔ جب شدت آئی، آپ قرآن کی آیات پڑھتے جا رہے ہیں، وہاں پر شدت آ رہی ہے۔ اب ایک تو چیز یہ ہے کہ آپ نے، جو آپ کا سوال ہے کہ کسی مسلمان جن جو آپ کے ساتھ معاون ہے، آپ نے اس سے کہا اور اس نے اس کا وقتی دورہ جو ہے اس کو کم کر دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس معالج کے ذہن میں، دل اور دماغ کے اندر یہ بات آئی کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کی بیماری دورے کے اندر شدت کیوں آ رہی ہے؟ میرا پڑا ہوا دم اثر انداز کیوں نہیں ہو رہا؟ کہیں میرے عمل کے اندر تو کوئی خرابی نہیں؟
میرے عمل کے اندر تو کوئی ایسی غلطی تو مجھ سے سرزد نہیں ہوئی کہ میں قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں اور یہ اس کو فائدہ دینے کی بجائے اس مرض کے اندر، اس دورے کے اندر شدت آ رہی۔ وہ اپنا احتساب کرے گا، اپنے اندر جھانکے گا، اور جہاں اس کو کمزوری اور کوتاہی نظر آئے گی فوراً اپنے اللہ سے کہے گا، اللہ مجھ سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، تو رحیم اور کریم ہے، معاف فرمانے والا ہے، مجھ سے غلطی ہوگی، اللہ تو معاف فرما دے۔ یہ باتیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے، ڈائریکٹ ڈائلنگ ادھر ہو رہی ہے۔ اور اگر اس نے سچے دل سے معافی اللہ سے مانگ لی اور اللہ سبحانہ و تعالی نے معاف فرما دیا، تو اس کو مدد کے لیے کسی جن کی ضرورت نہیں، اس کو مدد چاہیے تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی کی مدد چاہیے۔ اللہ کے ساتھ اس کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ کے اوپر اس کو جو اس کا توکل ہے اس کو مزید بڑھانا چاہیے۔ جب اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط رہے گا، اللہ کی پاور تو ان لمیٹڈ ہے، باقی ساری مخلوق کی تو ایک لمٹ کے اندر طاقت ہے۔ اگر غیر محدود طاقتوں کا مالک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مشکل اور پریشانی میں اگر ہم اللہ کی مخلوق کی طرف دیکھیں گے کہ میں اس مصیبت اور پریشانی کے اندر ہوں، تو میری مدد کر، میرے بھائی یہ عقیدے پہ ضرب نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ توکل کے منافی نہیں تو اور کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو، اللہ کی ذات پر اپنے توکل کو مضبوط کرنا ہوگا۔ جتنا وہ تعلق میرا مضبوط ہوتا جائے گا، مجھے پھر اللہ کے علاوہ مجھے کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہی ذات میرے لیے کافی ہے، وہی ذات میرے لیے کافی ہے۔ صرف اس کے ساتھ میرا تعلق درست ہونا چاہیے، اور وہ تعلق کیسے درست ہوتا ہے؟ میں اس اللہ کی مان کر اس کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کروں۔ جب میں اس کی مان کر اپنی زندگی بسر کروں گا تو وہ تعلق میرا مضبوط ہوتا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔